تاریخ کا ہر دن نا ایک عجیب معمہ سا ہے. مطلب بظاہر ایک عام سی تاریخ لگتی ہے جیسے آج 4 ستمبر ہے، لیکن جب آپ اس کی تہیں کھولیں تو سلطنتیں بنتی بگڑتی نظر آتی ہیں، انقلابی ایجادات، عظیم شخصیات کی پیدائش وفات، غرض کے انسانی تجربے کے کتنے ہی رنگ ایک ہی دن میں سمائے ہوئے ہیں. بالکل. اور آج ہم اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے اسی 4 ستمبر کی تاریخ میں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے. مقصد صرف واقعات گنوا دینا نہیں ہے، صحیح، بلکہ ان کے پیچھے چھپے معنی، ان کے اثرات اور شاید کچھ ایسے رابطے تلاش کرنا ہے جو پہلی نظر میں آپ کہہ لیں واضح نہیں ہوتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 4 ستمبر ہمیں کیا کہانیاں سناتا ہے. تو پھر آغاز کرتے ہیں ایک بہت بڑے خاتمہ سے. 476 عیسوی، مغربی رومی سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ. 476 عیسوی. جی، یہ وہ دن ہے جب جرمن فوجی رہنما اوڈوسر نے آخری مغربی رومی شہنشاہ، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، رومولس آگسٹلس، اسے تخت سے اتار دیا. اچھا. اور خود کو اٹلی کا بادشاہ قرار دے دیا. تو یوں سمجھے مغربی یورپ میں صدیوں پر محیط جو رومی حکمرانی تھی اس کا باب بند ہو گیا. یہ واقعہ یہ صرف ایک سلطنت کا انتظامی خاتمہ نہیں تھا. مورخین اسے قدیم دنیا سے قرون وسطیٰ کی طرف منتقلی کا ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ مانتے ہیں. اچھا، ایک پورا دور بدل گیا. جی ہاں، اس نے یورپ کا پورا سیاسی نقشہ بدل دیا. طاقت کے نئے مراکز ابھرے اور اگلے 1000 سال کی تاریخ کا رخ معین کرنے میں اس کا بڑا کلیدی کردار رہا. لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا تھا. صحیح. یہ سلطنت کے اندرونی مسائل، معاشی کمزوری، بیرونی حملے، ان سب کا ایک لمبا سلسلہ تھا جس کا یہ نتیجہ نکلا. تو یہ مغرب میں ایک سلطنت کا زوال تھا. اب اگر مشرق کی طرف دیکھیں تو اسی تاریخ کو 1363 عیسوی میں ایک اور بڑی سلطنت کے بانی کا انتقال ہوا. سلجوقی سلطنت کے پہلے سلطان طغرل بیگ. طغرل بیگ. جی، اردو ویکیپیڈیا میں اس کا ذکر ہے. تو ایک طرف ایک سلطنت ختم ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک نئی طاقتور سلطنت کے بانی کا باب تمام ہو رہا ہے. یہ بڑا دلچسپ تضاد ہے. طغرل بیگ نے آپ دیکھیں منتشر قبائل کو اکٹھا کر کے ایک ایسی سلطنت بنائی جو مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا، اناطولیہ تک پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے نہ صرف علاقے کی سیاست بدلی بلکہ عباسی خلافت کو ایک طرح سے نئی زندگی دی اور بازنطینی سلطنت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بنے. تو ان کی وفات یقیناً سلجوقی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی جس کے بعد اقتدار کی کشمکش بھی شروع ہوئی. صحیح. یہ دونوں واقعات، روم کا زوال اور طغرل بیگ کی وفات، ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ میں طاقت اور سلطنتیں کتنی ناپائیدار ہوتی ہیں. اب وقت میں ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں اور نئی دنیا امریکہ چلتے ہیں. 1781 لاس اینجلس شہر کی بنیاد رکھی گئی. اچھا، لاس اینجلس. جی، اس کا اصل بڑا لمبا نام تھا ایل پویبلو دے نویسٹرا سینیورا لا رینا de los Angeles، یعنی فرشتوں کی ملکہ، ہماری خاتون کا گاؤں. اور شروع میں صرف 44 ہسپانی آباد کار تھے. صرف 44؟ یہ تو واقعی حیران کرنے والا ہے. آج کا اتنا بڑا چکا چوند والا لاس اینجلس، فلم انڈسٹری، ثقافت کا مرکز. بالکل. اور اس کی شروعات اتنی چھوٹی سی تھی. یہ شہری ترقی کی ایک آپ کہیں غیر معمولی مثال ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے چھوٹے بظاہر غیر اہم آغاز وقت کے ساتھ کتنی بڑی شکل اختیار کر سکتے ہیں. نام بھی کتنا شاعرانہ تھا. بالکل. اور اب ایک ایسی ایجاد پر بات کرتے ہیں جس نے دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا. 1888 میں جارج ایسٹمن نے، کوڈیک والے. جی ہاں، جارج ایسٹمن نے نہ صرف کوڈیک کا ٹریڈ مارک رجسٹر کروایا بلکہ اپنے نئے کیمرے کا پیٹنٹ بھی حاصل کیا جو رول فلم استعمال کرتا تھا. یہ فوٹوگرافی کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھا. اس سے پہلے فوٹوگرافی ایک بڑا پیچیدہ مہنگا کام سمجھا جاتا تھا، ماہرین کا کام. صحیح. ایسٹمین کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اسے عام لوگوں تک پہنچا دیا. ان کا وہ مشہور نعرہ تھا نا، یو پریس دا بٹن وی ڈو دا ریسٹ. ہاں، سنا ہے. آپ بٹن دبائیں، باقی کام ہم کریں گے. یہ اسی سادگی اور پہنچ کی علامت تھا.
اس نے نہ صرف یادیں محفوظ کرنے کے عمل کو آسان بنایا بلکہ جو بصری ثقافت ہے، ویژول کلچر، اس پر بھی گہرے اثرات ڈالے، جس کے اثرات ہم آج انسٹاگرام کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا قدم تھا۔ اب برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے ایک بہت اہم اور مشکل دور کی طرف آتے ہیں۔ 4 سپٹمبر 1947، تقسیم کے صرف چند ہفتے بعد۔ جی، اردو ویکیپیڈیا کے مطابق حکومت پاکستان نے دلی میں پھنسے ہوئے تقریباً 7,000 سرکاری ملازمین کو خصوصی ٹرینوں اور طیاروں کے ذریعے کراچی لانے کے لیے آپریشن پاکستان شروع کیا۔ یہ واقعہ جو نوزائیدہ ملک تھا پاکستان، اسے جو فوری اور شدید انتظامی چیلنجز درپیش تھے ان کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک نیا ملک بنانا صرف نقشے پر لکیر کھینچنا تو نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ اس کے لیے پورا انتظامی ڈھانچہ، لوگ، وسائل، سب کچھ چاہیے۔ یہ آپریشن اسی جدوجہد کا حصہ تھا، لیکن اسی دن کی تاریخ ایک تاریک پہلو بھی دکھاتی ہے۔ ذرائع میں دہلی میں مسلم کشی فسادات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اوہ، تو یہ تقسیم کے ساتھ جڑے ہوئے انسانی عالمیہ، تشدد اور افراتفری کی ایک تلخ یاد دہانی ہے۔ اور یہ کشیدگی اگلے سال بھی جاری رہی۔ 1948 میں پھر اردو ویکیپیڈیا کے حوالے سے ہندوستان نے پاکستان کے ایک بڑے اور بااثر اخبار ڈان کی ہندوستان میں مارکیٹنگ اور فروخت پر پابندی لگا دی۔ یہ واقعہ دونوں ملکوں کے درمیان شروع دن سے جو بااعتمادی تھی، جو کشیدہ تعلقات تھے، ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ معلومات کا بہاؤ، میڈیا، پروپیگنڈا، ان سب کا کردار ایسے تنازعات میں اکثر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اخبارات پر پابندیاں لگانا اکثر سیاسی کشیدگی کی علامت ہوتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعلقات معمول پر آنے میں کتنا وقت لگنا تھا۔ اب ذرا عالمی منظر نامے پر چلتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے آخری مراحل کی طرف۔ 4 ستمبر 1944 کو برطانوی افواج نے بیلجیم کا اہم شہر اینٹورپ جرمن قبضے سے آزاد کرایا۔ اینٹورپ، ہاں۔ اور اسی دن فن لینڈ نے سوویت یونین کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ یہ دونوں واقعات جنگ کے خاتمے کی طرف اہم قدم تھے۔ اینٹورپ کی بندرگاہ یورپ کی بڑی بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس کی آزادی سے اتحادی افواج کے لیے رسد یعنی سپلائی پہنچانا بہت آسان ہونا تھا، جو مغربی محاذ پر جرمنی کے خلاف آخری حملے کے لیے آپ کہیں کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ اچھا۔ دوسری طرف فن لینڈ کا جنگ سے نکل جانا، اس سے سوویت یونین کو موقع ملا کہ وہ اپنی فوجیں جرمنی کے خلاف مشرقی محاذ پر پوری طرح لگا سکے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات مل کر تاریخ کا دھارا بدل رہے تھے۔ اور جنگ کے بعد کی دنیا میں بھی 4 ستمبر اہم سیاسی واقعات کا دن رہا۔ 1970 میں چلی میں سیلواڈور ایلندے صدر منتخب ہوئے۔ وہ جمہوری طور پر منتخب ہونے والے پہلے مارکسسٹ سربراہ مملکت تھے۔ ایلنڈے۔ جی، اور یہ سرد جنگ کے عروج کا زمانہ تھا۔ ایلندے کا انتخاب واقعی ایک تہلکہ خیز واقعہ تھا۔ اس نے نہ صرف لاطینی امریکہ بلکہ واشنگٹن اور ماسکو دونوں جگہ خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ امریکہ کو اپنے پچھواڑے میں ایک سوشلسٹ حکومت کا قیام وہ کسی صورت قبول نہیں تھا، جس کا نتیجہ پھر 3 سال بعد ایک خونی فوجی بغاوت کی صورت میں نکلا۔ یہ واقعہ سرد جنگ کے نظریاتی ٹکراؤ اور بڑی طاقتوں کی جو پراکسی جنگیں تھیں ان کی ایک المناک مثال ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں 1975 میں آج ہی کے دن مصر اور اسرائیل کے درمیان سینائی عبوری امن معاہدہ، سائنائی 2 اکارڈ جسے کہتے ہیں، وہ طے پایا۔ یہ عرب اسرائیل تنازع میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ بالکل۔ یہ معاہدہ 1973 کی جنگ کے بعد امریکی وزیر خارجہ تھے ہنری کسنجر، ان کی شٹل ڈپلومیسی کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ یہ کوئی مکمل امن معاہدہ نہیں تھا، لیکن اس نے نہر سویز کو دوبارہ کھولنے اور دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دی۔ اچھا۔ اور اس نے دراصل 1978 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی بنیاد رکھی، جس نے خطے کی سیاست پر گہرے اور دیر پا اثرات ڈالے، اگرچہ اس پر عرب دنیا میں شدید رد عمل بھی آیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کی طرف۔ 1957 میں آج ہی کے دن ایک انتہائی ڈراوائی واقعہ پیش آیا۔ آرکنساس کے گورنر تھے اورول فوربس۔ انہوں نے ریاست کے نیشنل گارڈ کو بلا لیا۔ کس لیے؟ تاکہ 9 سیاہ فام طلبہ کو لٹل راک سینٹرل ہائی اسکول میں داخلے سے روکا جا سکے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ اسکولوں میں نسلی امتیاز کو غیر قانونی قرار دے چکی تھی۔ یہ لٹل راک 9 والا مشہور واقعہ ہے۔
یہ امریکہ میں اسکولوں کی ڈی سیگریگیشن یعنی نسلی امتیاز ختم کرنے کی جدوجہد میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ گورنر فوربس کا اقدام وفاقی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی، جس پر صدر آئزن ہاور کو وفاقی فوج بھیج کر ان طلباء کے داخلے کو یقینی بنانا پڑا۔ اچھا، فوج بھیجنی پڑی؟ جی ہاں، یہ واقعہ نہ صرف نسلی تعصب کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ امریکہ میں وفاقی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی جو کشمکش ہے اس کی بھی علامت ہے، اور ان 9 طلباء نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا وہ آج بھی متاثر کن ہے۔ واقعی تاریخ کے یہ لمحات بھولنے والے نہیں۔ اور اب آتے ہیں ایک ایسی چیز کی طرف جس کے بغیر شاید آج ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1998 4 سپٹمبر کیلیفورنیا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 2 PhD طالب علم لیری پیج اور سرجی برن ایک کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں۔ نام تھا گوگل۔ کیا کہنے، گوگل! کون سوچ سکتا تھا کہ ایک تحقیقی منصوبے کے طور پر شروع ہونے والی یہ چیز، جس کا مقصد ویب پر معلومات کو بہتر طریقے سے منظم کرنا تھا، اتنی جلدی دنیا پر چھا جائے گی؟ بالکل۔ گوگل نے نہ صرف معلومات تک ہماری رسائی کو بنیادی طور پر تبدیل کیا، بلکہ اشتہار بازی، صحافت، تحقیق، حتیٰ کہ ہماری روزمرہ کی زبان تک کو متاثر کیا۔ گوگل کرنا آج ایک فعل بن چکا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ڈیجیٹل انقلاب کا ایک ایسا ستون ہے جس کی بنیاد 4 سپٹمبر کو رکھی گئی۔ یہ واقعی حیران کن ہے، اور چند دوسرے واقعات کا بھی مختصر ذکر کر لیتے ہیں۔ 1951 میں آج ہی کے دن امریکہ میں پہلی بار براعظموں کے پار لائیو ٹیلی ویژن نشریات شروع ہوئیں۔ سان فرانسسکو سے صدر ٹرومن کی تقریر نشر ہوئی۔ پہلی بین العالمی لائیو ٹی وی نشریات؟ جی، اور اردو ویکیپیڈیا کے مطابق 1995 میں بیجنگ میں خواتین کی 4تھی عالمی کانفرنس کا آغاز ہوا، اور حال ہی میں 2022 میں کینیڈا کے صوبے سے سکیچون میں چاقو زنی کا ایک ہولناک واقعہ پیش آیا، جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ واقعات ہمیں ٹیکنالوجی کی ترقی جیسے ٹیلی ویژن، عالمی سماجی تحریکیں جیسے خواتین کانفرنس اور انفرادی تشدد کے جو المناک واقعات ہوتے ہیں ان سب کی یاد دلاتے ہیں، جو ایک ہی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہر واقعہ اپنے اندر ایک الگ کہانی اور سبق رکھتا ہے۔ ٹی وی نے دنیا کو جوڑا، بیجنگ کانفرنس نے خواتین کے حقوق کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا، اور سسکیچوان کا واقعہ ہمیں تشدد کے اثرات اور کمیونٹی پر اس کے زخموں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعات کا یہ سلسلہ واقعی بہت وسیع اور متنوع ہے۔ اب ذرا ان نامور شخصیات پر بات کرتے ہیں جن کا تعلق 4 سپٹمبر سے ہے، چاہے وہ اس دن پیدا ہوئے ہوں یا وفات پا گئے ہوں۔ اور یہاں نوبل انعام یافتگان کی ایک قابل ذکر تعداد نظر آتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ مشاہدہ ہے۔ آج پیدا ہونے والوں میں کم از کم 4 نوبل انعام یافتہ سائنسدان شامل ہیں جن کا ذکر ہمارے ذرائع کرتے ہیں۔ ماہر حیاتیات میکس ڈیلبرگ 1906 طب، حیاتی کیمیاء دان اسٹینفورڈ موری 1913 کیمیا، ماہر معاشیات کلائیو گرینجر 1934 معاشیات، اور اسٹیم سیل پر تحقیق کرنے والے شینیا یاماناکا 1962 طب۔ 4 نوبل انعام یافتہ ایک ہی دن پیدا ہوئے؟ جی، یہ محض اتفاق ہے یا اس تاریخ میں کچھ خاص ہے کہنا مشکل ہے، لیکن یہ سائنس کی دنیا کے لیے یقیناً ایک اہم دن ہے۔ اور وفات پانے والوں میں بھی 2 نوبل انعام یافتہ شخصیات شامل ہیں۔ عظیم مفکر، طبیب اور انسانیت دوست ڈاکٹر ایلبرٹ شویتزر، وفات 1965، جنہیں 1952 میں نوبل امن انعام ملا تھا۔ ایلبرٹ شویتزر، جی۔ اور حال ہی میں 2023 میں امریکی ڈاکٹر اور فارماکولوجسٹ فیرڈ میراڈ، وفات 2023، جنہیں 1998 میں طب کا نوبل انعام ملا تھا۔ آلبرٹ شویتزر تو 20ویں صدی کی ایک آپ کہیں لیجنڈری شخصیت ہیں۔ ان کا افریقہ میں وہ لیمبرین ہسپتال قائم کرنا اور ریورنس فار لائف یعنی زندگی کا احترام کا فلسفہ آج بھی متاثر کن ہے۔ وہ ایک ماہر موسیقی بھی تھے، ماہر الہیات بھی اور ڈاکٹر بھی۔ ہمہ جہت شخصیت۔ بالکل۔ اور فیرڈ میراڈ کا کام نائٹرک آکسائڈ کے سگنلنگ مالیکیول کے طور پر کردار کو سمجھنے پر تھا، جس نے دل کی بیماریوں سمیت کئی شعبوں میں نئی دواؤں کی راہ ہموار کی۔ یہ دونوں شخصیات انسانیت کی خدمت اور علم کی جستجو کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ علم اور سائنس سے ہٹ کر فنون لطیفہ کی دنیا کو دیکھیں تو آج ایک عالمی سپر سٹار کی سالگرہ ہے۔ امریکی گلوکارہ، نغمہ نگار اور بزنس وومن بیونسے نولز
1981 में आज ही के दिन पैदा हुई हैं। ओ, बियॉन्से। जी। और एक और अमरीकी अदाकारा हैं खांदी अलेक्जेंडर, 1957, वो भी आज पैदा हुई। बियॉन्से बिलाशुबा हमारे दौर की सबसे बाअसर और मशहूर फनकारों में से एक है। उनका मौसीकी, फैशन, सकाफत सब पर गहरा असर है। खांदी अलेक्जेंडर को भी लोग उनकी टीवी शोज जैसे ER और स्कैंडल में अदाकारी की वजह से जानते हैं। तो ये दिन पॉप कल्चर के हवाले से भी अहम है। और वफात पाने वालों में भी फन की दुनिया के बड़े नाम शामिल हैं। नॉर्वे के रोमांटिक दौर के अजीम मूसीकार एडवर्ड ग्रीग का इंतकाल 1907 में आज ही हुआ। अमेरिकी अदाकारा आयरीन ड्यूनी, जो 1930 और 40 की दहाई की मशहूर स्टार थीं, 1990 में वफात पा गईं। आयरीन ड्यूनी, जी। बेल्जियन मुसन्निफ जॉर्ज सेमेनिन, जिन्होंने इंस्पेक्टर मेग्रे का मशहूर किरदार तख्लीक किया, वो 1989 में चल बसे। और हाल ही में अमेरिकी कॉमेडियन जोआन रिवर्स 2014 और 90s के मशहूर बैंड स्मैश माउथ के गुलकार स्टीव हावेल 2023 का इंतकाल भी इसी तारीख को हुआ। ये फहरिस्त तो मौसीकी, अदब, अदाकारी सभी बड़े मैदानों का अहाता करती है। ग्रेग की पैर गंट स्वीट आज भी दुनिया भर में सुनी जाती है। आयरीन ड्यूनी अपनी वर्सिटैलिटी और कॉमेडी टाइमिंग के लिए मशहूर थीं। सेमेनिन ने सैकड़ों नॉवेल और कहानियां लिखीं। वो 20वीं सदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफीन में से एक थे। अच्छा। जॉन रिवर्स अपनी तेज तर्रार और बेबाक कॉमेडी के लिए जानी जाती थीं। और स्टीव हार्वेल की आवाज ऑल स्टार जैसे गानों की वजह से एक पूरी नस्ल की याददाश्त का हिस्सा है। ये सब अपने अपने अंदाज में सकाफत पर असरअंदाज हुए। तारीख और सियासत की तरफ वापस आएं तो कुछ बहुत ही कदावत शख्सियात का जिक्र मिलता है। अजीम मुस्लिम मुफक्किर, साइंसदां और मौरिख अल-बरूनी 973 ईस्वी में आज ही के दिन ख्वारज़्म में पैदा हुए। अल-बरूनी, जी। उन्हें हिंदुस्तान की सकाफत और उलूम पर अपने काम की वजह से पहला माहिर हिंदवियात यानी इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अल-बरूनी का काम वाकई हैरत अंगेज है। उनका हिंदुस्तान के बारे में तफसीली मुताला किताबुल हिंद आज भी एक बुनियादी माखज़ समझा जाता है। उनकी इल्मी वसत, जुबानों पर उबूर और गैर जानिबदाराना तज्जिये की सलाहियत उन्हें तारीख की अजीम इल्मी शख्सियात में शामिल करती है। हाँ। क्या ये दिलचस्प नहीं कि जिस दिन गूगल जैसी मालूमात को मुनज़्ज़म करने वाली कंपनी की बुनियाद रखी गई, उसी दिन सदियों पहले इल्म को जमा करने और समझने वाले अल-बरूनी पैदा हुए। ये वाकई एक दिलचस्प रब्त है। इसी तरह हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के एक अहम रहनुमा दादा भाई नौरोजी 1825 में आज ही पैदा हुए। उन्हें हिंदुस्तान का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। जी हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो बरतानी पार्लियामेंट के रुकन बनने वाले पहले हिंदुस्तानी भी थे। दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तान से दौलत की बरतानिया मुंतकली, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पेश करके बरतानी साम्राज्य की मुआशी बुनियादों पर सवाल उठाया था। उनका काम और सियासी जुद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह बनी। वो एतदाल पसंद कौम परस्ती की एक अहम आवाज थे। और यूरोपीय तारीख में फ्रांसीसी सियासतदान रॉबर्ट शूमन, जिन्हें बाबाए यूरोप कहा जाता है, उनका इंतकाल 1963 में आज ही के दिन हुआ। उनका शूमन डिक्लेरेशन यूरोपियन यूनियन की बुनियाद समझा जाता है। शूमन का 1950 का ऐलान, जिसमें फ्रांस और जर्मनी को अपने कोयले और स्टील की पैदावार को एक मुश्तरका हाई अथॉरिटी के तहत लाने की तजवीज़ दी गई थी, एक इनकलाबी कदम था। सदियों की दुश्मनी के बाद ये यूरोप में पायदार अमन और इत्तेहाद की जानिब पहला अमली कदम था, जिसका नतीजा आज की यूरोपियन यूनियन की सूरत में हमारे सामने है। और उनकी वफात उसी दिन हुई जिस दिन मगरबी रोमी सल्तनत का खात्मा हुआ था। ये तारीख के लंबे चक्रों की एक और याद दहानी है, टूटना और फिर जुड़ना। और उर्दू विकीपीडिया के मुताबिक अहले तशिया के 7वें इमाम मूसा काजिम का यौम वफ़ात 799 ईस्वी भी 4 सितंबर ही बताया जाता है। इमाम मूसा काजिम इस्लामी तारीख खुसूसन शिया मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मोहतरम और अहम मजहबी शख्सियत हैं। उनकी ज़िंदगी सब्र, इल्म और इस्तिकामत की मिसाल समझी जाती है। उनका जिक्र उस दिन की तारीखी और मजहबी अहमियत में मजीद इजाफा करता है। आखिर में खेलों की दुनिया से चंद नाम। पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ी, कुछ ज़राए में क्रिकेटर भी लिखा है, रिजवानुज़्ज़मा 1961 में पैदा हुए। अमरीकी गोल्फ लेजेंड टॉम वॉटसन 1949 में पैदा हुए, जिन्होंने 8 मेजर चैंपियनशिप्स जीती हैं। टॉम वॉटसन, गोल्फ के बड़े नाम। जी,
اور ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر پیٹر لیشلے کا انتقال حال ہی میں 2023 میں اسی دن ہوا۔ کھیلوں کی دنیا بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ٹام واٹسن گولف کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ رضوان الزمان نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف جنگوں، سیاست اور ایجادات تک محدود نہیں، بلکہ کھیل اور تفریح بھی اس کا اہم جز ہیں۔ تو آج ہم 4 ستمبر کے حوالے سے تاریخ کے مختلف رنگ دیکھے، سلطنتوں کا بننا اور بگڑنا، شہروں کا آباد ہونا، ٹیکنالوجی کی جستیں، سیاسی اتھل پتھل، سماجی انصاف کی جدوجہد، علمی کارنامے، فنون لطیفہ کی چکا چوند اور کھیلوں کے میدان۔ یہ دن واقعی انسانی تاریخ کا ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ بالکل، اور اس جائزے سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں، بلکہ مختلف واقعات، شخصیات اور رجحانات کا ایک پیچیدہ، باہم مربوط جال ہے۔ ایک کونے میں ہونے والا واقعہ دوسرے کونے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک دن میں جنم لینے والا خیال صدیوں بعد دنیا بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں ماضی کو سمجھنے اور حال کو پرکھنے کا ایک وسیع تناظر فراہم کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن 4 ستمبر کس طرح مغربی رومی سلطنت کے خاتمے سے لے کر گوگل کی پیدائش تک، البیرونی جیسے قدیم عالم سے لے کر بیونسے جیسی جدید آئیکن تک، اور لٹل راک کی جدوجہد سے لے کر نوبل انعامات تک پھیلا ہوا ہے، تو کیا یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت نہیں دیتا کہ ہم تاریخ کو محض واقعات کی فہرست کے طور پر دیکھنے کے بجائے ان کے درمیان پوشیدہ رابطوں، تضادات اور تسلسل کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ شاید تاریخ کا اصل سبق ان رابطوں کو سمجھنے ہی میں پنہاں ہے۔ اس گہری گفتگو کا حصہ بننے کا شکریہ۔